ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ اس پلینٹ ارض کے اوپر کئی ادیان ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی ریلیجن ہیں، کئی اس کے فالورس ہیں، کئی ان کے معتقدین ہیں، کئی اس کے اوپر عمل پیرا کرنے والی شخصیات ہیں، اور ہر ایک اپنے مذہب، اپنی ملت، اپنے دھرم، اپنے ریلیجن کے پرچار اور پرسار اور اس کی تشہیر اور اس کی پبلسٹی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام ہم تک کس طریقے سے پہنچتا ہے، دین اسلام کا ایک مختصر آپ کا انٹروڈکشن میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ پیغمبروں کے تھرو۔ اللہ رب العزت کی شخصیت کو تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ بشر، یہ ملائکہ، یہ جنت، یہ جہنم، اور اس پلینٹ ارض کے اوپر جتنے شجر اور حجر ہیں، جتنی بھی گلیکسیاں ہیں، جتنے بھی بلیک ہول ہیں، جتنے بھی شمس اور قمر ہیں، اس کا کریٹر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور نہ تو اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی سپورٹر نہیں، اس سے کسی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے کوئی رائے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی نیکسٹ گوڈ نہیں۔ تنہا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اس کو الگ الگ لینگویج میں اس کے نام ہیں، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی اوم کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی مالک کہتا ہے۔ بہرحال نام الگ الگ ہیں، لیکن چیز ایک ہے۔ دین اور مذہب کے اندر بھی فرق ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جو ایک مکمل جگہ ہے، جیسے آپ مثال سمجھ لو، ایک درخت ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن درخت ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے ایک طریقے کو کہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن دین جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل دین ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے جو نازل ہوا۔ اس کے اندر پھر اس کی فروعات کئی ہو سکتی ہے، اس کے مذاہب کئی ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن دین جیسے آپ یوں سمجھ لو کہ مذہب جز کو کہتے ہیں اور دین وہ اس کی کلی کو کہتے ہیں۔ جو کلیت ہوتی ہے، جو مکمل ہوتا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے، اور جس کو جز کہا جاتا ہے اس کو چاہے آپ مذہب کا نام دے دو۔ تو اس طریقے کا ایک فرق ہے۔ نبی اور رسول کے اندر بھی فرق ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے والے رسول کی جو شریعت ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کو عمل درآمد کراتا ہے، اور اسی پہ خود بھی چلتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ رسول وہ کہلاتا ہے جس کو نئی کتاب ملی ہو اور نئی شریعت ملی ہو، اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، چاہے صحیفے کی شکل میں ہو، چاہے کتاب کی شکل میں ہو۔ بہرحال جو اللہ کی طرف سے اسے پیغام پہنچایا جاتا ہے وحی کے تھرو، اور وہ رسول کہلاتا ہے جس کو نئی شریعت ملتی ہے، نئی کتاب ملتی ہے، تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور نبی جو ہے اس شریعت کو فالو کرتا ہے اور اسی کے اوپر پبلک کو ابھارتا ہے کہ اس شریعت کو تم تسلیم کرو، اس کے قوانین اور دستور اور آئین کے اوپر لوگوں کو لے کے جاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے طریقے کو بتاتا ہے۔ تو وہ نبی اور رسول کو انگریزی میں پروفٹ بھی کہتے ہیں، میسیجر بھی کہتے ہیں، اور کئی بھاشاؤں میں اس کو اوتار کہہ دو، یا پھر ایک سمجھو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ کوئی افیٹ فوڈ کر کے، کوئی کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ ولی ہو سکتا ہے، ریاضت، زہد، تقوی، تارک دنیا بن کے، انسان عبادت کے اندر مستغرق ہو کے اور ذکر الہی میں کھو کے وہ ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کا سلیکشن، ان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا، اس کا سلیکٹ اللہ کرتا ہے، میرا رب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کا رتبہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اسٹیٹس، اس کے مراتب الگ ہوتے ہیں۔ تو رسول کم و بیش تو 300 کے آس پاس یا اس سے ادھک رسول آئے، اور نبی جو ہیں وہ 1.25 لاکھ
نبی اور رسول کو ملا کر ان کی تعداد بنتی ہے کم و بیش 1.25 لاکھ۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجر بھیجے، اپنے نبی بھیجے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو صحیح طریقہ منتخب کرنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم بتانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے سے جوڑنے کے لیے۔ جو بندہ گمراہ ہے، من مانی زندگی گزارتا ہے، اس کو جو گمراہ بندے ہیں، جو اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عصیان میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، انسان کو ٹارچر کرتے ہیں، کسی کے حق اور حقوق کو مارتے ہیں اور کسی کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور رب کو بھول چکے ہیں، اپنی کریٹر، اپنے خالق اور مالک کو بھول چکے ہیں، تو یہ پیغمبر ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارا اللہ وحد اللہ شریک ہے۔ وہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں، وحدانیت کی تعلیم دیتے ہیں، خود بھی موحد ہوتے ہیں اور پبلک کو بھی موحد بنانا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ سے جوڑو، ایک اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑو، کہ تمہارا رب اور خالق اور مالک اور کریٹر ایک ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو ہم نے یہ الگ الگ صنم بنا رکھے ہیں، الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، الگ الگ ہماری پرتش کی جو جگہیں ہیں، عبادت کی جگہیں، ان کو چھڑا کر وہ ایک اللہ سے جوڑتے ہیں، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی، ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات ہے۔ اللہ وحد اللہ شریک ہے۔ جتنے بھی گلیکسیاں ہیں، کوئی بھی بلیک ہول ہے، کوئی بھی کریشن ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیغمبروں کی یہ تعلیم ہوتی ہے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، اور پھر رسول کا مرتبہ پیغمبر سے اوپر ہوتا ہے، اور پھر رسولوں کے اندر بھی اولو العزم جو پیغمبر کہلائے ہیں وہ 5 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ یہ یعنی ان کا مرتبہ دوسرے پیغمبروں، دوسرے رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے، اولو العزم اس کو لقب دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 شخصیات ہیں جو اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا تمام نبیوں کے اوپر ایمان ہے، اور اللہ نے ان کو فضائل سے نوازا تھا، کسی کو کیا معجزات عطا کیے، کسی کو کیا فضیلت عطا کی، کسی کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تھا تو وہ موم بن جاتا تھا، کئی پیغمبر مردوں کو زندہ کر کے وقتی طور پر اور مردہ ان کی گواہی دیتا تھا، کئی پیغمبروں نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی۔ تو یہ الگ الگ معجزات، الگ الگ خصوصیات، الگ الگ وشیشتائیں پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کے خلاف اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جو بظاہر تو امپاسبل ہوتی ہے، ناممکن، اسمبھو چیز ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر وہ ممکن بن جاتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی اگر خرق عادت کے طور پر کسی بزرگ، کسی نیک، کسی اللہ کے نیک بندے کے یہاں ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، ہندی میں اسے چمتکار کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، لیکن امت کے اندر اس طریقے کی جو کرامتیں بیان کی گئی ہے، واقعات اور داستانیں اور ہسٹوریاں جو آپ سنتے ہو، ساری داستانوں، ساری ہسٹوریوں، کہانیوں کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے دوستو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہ ایک ہوا میں اڑ جاتے تھے، ایک نماز یہاں پڑھتے تھے، ایک نماز وہاں پڑھتے تھے، اس کے ہاتھ کے اوپر ایسا ہوا ویسا ہوا، کتابوں تک میں لکھا ہوا ہے، لیکن دوستو ہم اس کی نہ تو جھٹلا سکتے، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے۔ ہم ان کو قرآن اور حدیث کے لیبورٹری میں ڈال کر جب پرکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ میری امت کے اندر نبوت کی خبروں میں سے صرف مبصرات باقی ہے، یعنی جو کشف اور الہام جو کا ایک سبجیکٹ ہے وہ آپ کو خواب کے ذریعے سے اطلاع دی جا سکتی ہے، یہاں تک تو حدیث کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے سے ایڈوانس انفارمیشن دی جاتی ہے کہ یہ گھٹنائیں گھٹنے والی ہے، یا یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں، یا یہ واقعات ظہور میں آنے والے ہیں۔ تو نیک بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بتا دیتا ہے، اور خواب کی 3 قسمیں، ایک نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر میرا ایک دوسرا ویڈیو ہے تو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہو۔ تو دوستو خواب کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اب نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے،
وہ ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے خواب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، اور اس طریقے سے دیگر انبیاؤں کے خواب ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں۔ تو یہ مسئلہ الگ ہے، نبیوں کا خواب الگ ہوتا ہے اور عام انسانوں کا خواب کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو دین اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ پیغمبر کے تھرو ملا ہے۔ ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ ہے جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو کتنی فضیلت دی، کیسے مقامات دیے، جو قرآن کہہ رہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ محمد آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔ تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ رتبہ ہے جو بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے، اور مسکراتے ہیں تو دندار مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابنا کی سیکھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کے کئی ایک معجزات ہیں، اور ان سب معجزات میں سب سے جو فرسٹ معجزہ ہے جو اپنے اندر مقام رکھتا ہے وہ کلام پاک ہے، جو آج بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ عرب کے اندر کئی اسکالر تھے، کئی رائٹر تھے، کئی انٹیلیکچوئل بندے تھے، لیکن کلام پاک کے جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ تو دوستو یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، کلام پاک جو ہے آپ کے گھروں کے اندر یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ 1450 سال گزر گئے لیکن زیر و زبر نقطہ ایک حرف ایک شبد کا بھی فرق نہیں ہے۔ ایران ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے گلف ہو، چاہے یورپین کنٹری ہو، چاہے ایشیائی کنٹری ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے پیرس ہو، چاہے موریشس ہو، چاہے فیجی ہو، چاہے عرب ہو، چاہے کھاڑی دیش ہو، سب کی جگہ کلام پاک آپ کو ایک ہی ملے گا۔ کوئی ایک نقطہ، زیر، زبر، ماترا، حرف، سینٹینس، جملے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا دوستو۔ تو کئیوں کو معجزے دیے گئے، کئیوں کو کرامتیں دی گئی، تو ہمارے نبی کے تھرو ہمیں دین ملا ہے، قرآن کے ذریعے سے ملا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اب اس کے اوپر کئی لوگ جو نا سمجھ آدمی ہیں، جو سراسری اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی اشکالات کسی کو پیدا ہو سکتا ہے، کسی کو آبجیکشن، کسی کو کیا ہے کہ اس میں وہم و گمان یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ایسے کیوں ہے۔ تو دوستو کلام پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا آپ کو پورا بیک گراؤنڈ، پورا پس منظر، اس کا پورا کانٹیکسٹ آپ کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ کس موقع، کس محل، کس غرض و غایت کے تحت یہ کلام پاک کی آیت اتری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پورا انٹرپریٹیشن آپ سمجھنا چاہو گے، پورا وستار کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ، پوری توضیحات اس کی معلوم کرنا چاہو گے، تو کم سے کم آپ کے پاس 16-17 علوم ہونا چاہیے، علوم عالیہ ہونا چاہیے۔ نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، فصاحت، یہ ساری کے سارے علوم آپ کے پاس ہوں گے، تب جا کے آپ کلام پاک کی واضح طور پر اس کے پورا انٹرپریٹیشن سمجھ سکو گے کہ کلام پاک کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیات کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس پس منظر میں اترا ہے اور کس وقت یہ آیت اتری تھی، اور وہ آیت وہاں تک محدود ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ کلام پاک کہ جو بہترین قسم کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ادھین کرتے ہیں، وہ بغیر ایمان لائے نہیں رہ سکتے دوستو۔ کلام پاک تو اللہ کی کتاب ہے، یہ سماوی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کو جب آپ گہرائی سے پڑھو گے تو آپ کے اوپر راز کھلیں گے، ساری سچویشن ایکسپلینیشن ہوگی، سارے حالات واضح ہوں گے کہ انسان کو قرآن کس طریقے کی تعلیم دیتا ہے، کس طریقے کی شکشا دیتا ہے، مانوتا کا سبق پڑھاتا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے، بری کرتیوں سے ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ اسلام مذہب کی ہی تعلیم ہے، اور اس کی پوری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے بتا دی۔ کلام پاک کی پوری تفصیل، اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اللہ رب العزت بندے سے کیا چاہتا ہے، تو وہ ساری حقائق جو ہیں وہ حدیثوں کے ذخیرے کے اندر موجود ہے، جو آپ اس کو پڑھ کر آپ اسلام کو سیکھ سکتے ہو۔ آج کے دور کے اندر خاص کر یہ کرٹیسائز ہو رہی ہے کہ اسلام مذہب جو ہے یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، ایکسٹریمزم سکھاتا ہے، تشدد سکھاتا ہے، تنگ نظری سکھاتا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں سکھاتا، اس کے رائٹ کا خیال نہیں کرتا۔ دوستو عورتوں کو تو
بچیوں کو تو زندہ درگور کیا جا رہا تھا کسی زمانے کے اندر. جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی اس کو عیب دار سمجھا جاتا تھا، اور وہ باپ اپنی بچی کو زندہ دفناتا تھا. بچی بیچاری چلاتی رہتی تھی اور اس کا باپ اس کے اوپر رحم نہیں کھاتا، اس کو زندہ دفنا دیتا تھا. اس وقت اسلام نے اس بری کرتیوں کو، اس بری عادات کو، خصلت کو، بری رسم و رواج کو، غلط رانگ ٹریڈیشن کو، اسلام نے اس کو ختم کیا. مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی کہ عورت کو بھی دنیا میں جینے کا سماج کے اندر حق ہے. یہ مذہب اسلام سکھاتا، پردہ سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، شرم سکھاتا ہے، اس کی عزت اور وقار سکھاتا ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ رہنا چاہیے. تو عورت کا مہتب اسلام کے اندر تو اتنا بڑا ہے کہ اس کو یہ بتایا گیا تمہاری گھر والی کا تمہارے اوپر حق ہے. مرد کو یہ سکھایا گیا ہے کہ عورت کا تمہارے اوپر حق ہے، اور عورت کو یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کا تمہارے اوپر حق ہے. تو یہ رائٹ، یہ ادھیکار مذہب اسلام نے آپ کو دیے. ٹھیک ہے، جب اس کی اسلام کی آپ بہترین قسم کی غور لگا کر اسٹڈی کرو گے تو سارے حقائق، ساری سچویشن، ساری پرستیاں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، اسپشٹ ہو جائے گی کہ مذہب اسلام تو برابری سکھاتا ہے. مذہب اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مذہب اسلام تو ایکویلٹی سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے، سامانتا سکھاتا ہے. اور مذہب اسلام کے اندر تو کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ذاتی وادی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ تو فرقے پرستی کی جو لعنت اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ہم ایک فرقے پرستوں میں بٹ گئے ہیں، حزب بنا لیے، جماعتیں بنا لی، گروپ بنا لیے، فرقے بنا لیے. اس کی وجہ سے ضرور ہمارے دیگر بھائیوں کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کس فرقے کو تسلیم کریں، کس اسلام کو مانیں. تو دوستو، اتحادی امت پیدا کرو، ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آ جاؤ. تمہارا قرآن ایک، تمہارا خدا ایک، تمہارا دین ایک، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا کعبہ ایک. پھر ہم آپس میں کیوں یہ کنٹروورسی پیدا کریں، کیوں تضاد، کیوں ڈسکریمنیشن، کیوں تفریق پیدا کریں، کیوں آپس میں لڑیں جھگڑیں. کلمہ پڑھنے والا جو بھی ہے، حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، مومن ہے، بدن کے ایک حصے کی مانند ہے. اگر کسی بدن کے پارٹ کو، کسی آرگن کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے دنیا کے چاہے کسی کونے کے اندر ہے، اگر اس کو تکلیف ہے تو خود کی تکلیف کو محسوس کرو. یہ مذہب اسلام سکھاتا. بھائی چارہ، اخوت، محبت، ہمدردی، انسیت، پریم، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے. دوستوں، اسلام کے نزدیک آ کر تو دیکھو، اس گھر میں جھانک کر تو دیکھو، اسٹڈی کر کے تو دیکھو، مطالعہ کر کے تو دیکھو، تو سارے حقائق آپ کے اوپر منکشف ہو جائیں گے، ساری سچویشن ایکسپلینیشن ہو جائے گی، ساری پرستیاں آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی.